بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک مسلمانوں پر ہر 5 وقت 2 رکعتیں فرض تھیں، لیکن ہجرت کے بعد ظہر، عصر اور عشاء میں 2 کے بجائے 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر میں وہی 2 رکعتیں رہیں۔ ہجرت کے پہلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 انصاری صحابہ کا انتقال ہوا، جن میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ، جو وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر قبا تشریف لائے تو انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ دوسرے حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ تیسرے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور گھر گھر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ان تینوں صحابہ کی وفات پر بہت افسوس کی بات ہے کہ منافقین اور یہودیوں نے خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال کفار کے 2 بڑے بڑے سردار بھی مر کر واصل جہنم ہوئے، ایک عائص بن وائل سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ، جو حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا۔ اسی سال یعنی سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ ان کی والدہ بی بی اسما، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ ان کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔